قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں اور ولولہ انگیز قیادت کا صلہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں ہمالیہ کے برف پوش پہاڑی سلسلے فطرت کی نشانیاں، علامہ اقبال کے خوابوں کا مسکن، اور جہاں ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جیسی دولت سے مالا مال خصوصیات کی حامل پاک فوج کی وجہ سے اسے دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ میں مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے قومی شعور کی بنیاد پر نظریہ پاکستان ہے، جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ دو قومی نظریے نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب کا موقع فراہم کیا۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے مارز وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنی قوم کو بنائیں اور اس کی تعمیر نو کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. سپہ سالار نے جشن آزادی کے عظیم دن کے موقع پر 5th جنریشن وار کا شکار ڈیجیٹل امن دشمنوں کو پیغام دیا۔ پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں تخریب کاروں، ان کے حامیوں اور فتنۃ الخوارج پر واضح کیا۔ خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخوارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسرے پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ سپہ سالار نے ہمسایہ ممالک خاص طور پر افغانستان کو امن کا پیغام دیا۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ، خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ دشمنان وطن اور ان کے ہینڈلرز کو بھی واضح پیغام دیا۔ عزم استحکام قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ سپہ سالار نے غزہ اور کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے عزم کو بھی دہرایا۔ We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions, and reassure our full political, diplomatic and moral support to the valiant people of Kashmir. I would appreciate the effort by the government of Pakistan toward peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the bereaved people of Gaza. چیف آف آرمی سٹاف نے سورہ یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، وَلَا تَيَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ آزادی کے 70 سال مکمل ہونے پر انہوں نے ازلی دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو، ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا۔ ہم یقیناً گہرا اور دور رس جواب دیں گے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے مایوس ہوں گے۔ آج ضروری ہے کہ ہم ماضی کے ان تلخ واقعات اور حادثات سے سبق سیکھیں اور افواج پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا اور طنز کے تیر چلانے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہی نہیں، ہمارا گھر بھی ہے۔
तारीख का सबक ये है कि जिन घरों की दीवारें गिर जाए वहां लोग रस्ते बना लेते हैं और फिर एक वक्त आता है कि इन घरों का नामो निशान भी मिट जाता है। ताजा हवा के शौक में ऐ साकनाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े।